ہے ان کے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی آپ بیت اللہ کا طواف کرتے تو آپ ہر چکر میں حجر اسود کا بوسہ لیتے. یہ آپ کو پسند تھا، یہ آپ کو پسند تھا حجر اسود کا بوسہ لینا. مشرکین نے جب یہ دیکھا کہ آپ کو حجر اسود کا بوسہ لینا پسند ہے تو انہوں نے یہ کہا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہم آپ کو حجر اسود کا بوسہ نہیں لینے دیں گے جب تک آپ ہمارے بتوں کے سامنے جھکتے ہوئے نہیں جائیں گے. یہ ہے جو میں اصل بات بتانا چاہتا ہوں کہ مسلمان کی کسی ضرورت سے اور اس کی کسی چاہت سے فائدہ اٹھا کر اسے باطل کی طرف لانے پر مجبور کرنا آپ کے دل میں ہلکا سا خیال اس طرح آ کر گزر گیا کہ آپ نے اس خیال کو پکایا نہیں، صرف خیال آیا ہلکا سا کہ اگر جسمانی طور پر، صرف جسمانی طور پر، دل میں تو نعوذ باللہ اس کا تصور بھی نہیں ہے کہ ان کے بتوں کی طرف جھکا جاوے. ہلکا سا خیال آیا کہ اگر ان کے بتوں کی طرف ذرا سا اشارہ کر کے آگے بڑھ جاؤں اور حجر اسود کا بوسہ لے لوں تو اس میں کیا حرج ہے. مگر اللہ رب العزت ہر وقت دائیں پر نظر رکھتے ہیں کہ یہ کب کہاں کیا کر رہا ہے. اننی معکما اسمع و ارا، تم کیا کہہ رہے ہو میں بھی سن رہا ہوں، اور کیا کر رہے ہو وہ بھی دیکھ رہا ہوں. ہر وقت ہر آن نگرانی ہے. آپ نے فرمایا آپ کے دل میں ہلکا سا خیال آیا کہ اگر صرف جسم سے، عقیدت سے نہیں، اندر کے ارادے سے نہیں، دل مطمئن ہے ایمان کے ساتھ، اگر صرف جسم ذرا سا جھک جائے ان کے سامنے، اس سے مجھے حجر اسود کا بوسہ لینے دیں، اس میں کیا حرج ہے. اتنا خیال آیا آپ کو اور فوراً آیت نازل ہوئی وَلَوْلَا أَن ثَبَّتْنَاكَ لَقَدْ كِدتَّ تَرْكَنُ إِلَيْهِمْ شَيْئًا قَلِيلًا إِذًا لَأَذَقْنَاكَ ضِعْفَ الْحَيَاةِ وَضِعْفَ الْمَمَاتِ ثُمَّ لَا تَجِدُ لَكَ عَلَيْنَا نَصِيرًا. کہ نبی جی اگر ہم آپ کو اس وقت ثابت قدم نہ رکھتے تو قریب تھا کہ آپ تھوڑے سے جھک جاتے ان کی بات کی طرف. اگر آپ ایسا کر لیتے تو ہم آپ کو دگنا عذاب دنیا میں دیتے، دگنا عذاب آخرت میں دیتے. اللہ فرمانے پہ نبی سے اگر آپ ان کے مطالبے پر جھک جاتے ذرا سا، ہم آپ کو دگنا عذاب دنیا میں دیتے، دگنا عذاب آخرت میں دیتے. خدا کی قسم اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے، کوئی گنجائش نہیں ہے کہ دین اور فرائض تو بہت اونچی چیز ہے. محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی ایک سنت عادت کے خلاف بھی اگر کوئی ارادہ غلط رکھتا ہے تو مسلمان کا ایمان اس کو برداشت نہیں کر سکتا. یہ تو مزاج بن گیا، ہاں میاں سنت ہی تو ہے، یہ تو سنت ہے، فرض تو ہے نہیں. حالانکہ مسلمان کو غیروں سے چھانٹنے والی چیز صرف فرائض نہیں ہے، بلکہ حقیقت یہ ہے کہ سنتوں کے بغیر مسلمان غیروں سے چھانٹا نہیں جا سکتا. مسلمان غیروں سے چھانٹا نہیں جا سکتے سنتوں کے بغیر. صرف سنتیں ہیں، صرف سنت عادت ہیں، لباس کی سنتیں، شکل کی سنتیں جو مسلمان کو غیروں سے چھانٹ کر رکھیں، اس کی امتیازی شان صرف سنت میں ہے. مسلمان کی صرف امتیازی شان صرف سنت کے اہتمام میں ہے. ورنہ مسلمان غیروں سے صرف فرائض کی وجہ سے چھانٹا نہیں جائے گا، کیونکہ فرائض تو میں کیا عرض کروں، فرائض تو کفر سے اسلام میں آنے کا راستہ ہے.
کہ کفر سے اسلام میں آ گیا. اور یہ اسلام کی بنیادیں ہیں، یہ اسلام کی بنیاد ہے. فرائض عمارت نہیں ہے، بنیاد ہے. میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں، بنیاد اسلام علی خمس کا مطلب یہ ہے کہ یہ اسلام کی بنیادیں ہیں. اسلام کیا ہے؟ معاملات، اخلاق، معاشرہ، یہ اسلام کی عمارت ہے. تو میں نے عرض کیا ہے کہ دینی سمجھوتا کہ اسی کسی کوئی گنجائش نہیں ہے کہ دو چار بات آپ ہماری مان لیں، دو چار بات ہم آپ کی مان لیں، اس طرح زندگی بسر کر لیں. نہیں میرے دوست بزرگ عزیزو، یہ بات یاد رکھنا اچھی طرح کہ مسلمان اپنی جان پر کھیل لے گا، مال پر برداشت کر لے گا، لیکن دین پر آنچ نہیں آنے دے گا. تو یہ کہا صحابہ کی جماعت نے کہ ہمارے اندر صبر ہے، ہمارے اندر شکر ہے، اور ایک صفت یہ ہے ہمارے اندر کہ اگر دین کے مقابل کوئی چیز آ جاوے تو ہم سے زیادہ ثابت قدم اور ہم سے زیادہ مقابلہ کرنے والا کوئی نہیں ہے. یہ زمانے جاہلیت کی بتا رہے ہیں اپنی خصلتیں. اور ایک خصلت یہ ہے کہ اگر ہمارے دشمن پہ کوئی مصیبت آتی ہے تو ہم خوش نہیں ہوتے. میرے دوستو عزیزو، داعی کا دل تو اور مومن کا دل تو غیروں کی ہدایت کی تمنا کے سوا کوئی اور تمنا نہیں رکھتا. اگر جو مسلمان غیروں پر آنے والی آفت سے اپنے دل میں ذرے کے برابر خوشی محسوس کرتا ہو، وہ ان کی ہدایت کا ذریعہ نہیں بن سکتا.